السلام علیکم دوستوں، کیسے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو ٹھیک رکھے۔ امید ہے کہ سب ٹھیک ہوں گے۔ اور آج میں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کو شب قدر کے بارے میں آپ کو بتاؤں گی۔ شب قدر بھی کہتے ہیں، لیلۃ القدر بھی کہتے ہیں، 27ویں کی رات بھی کہتے ہیں۔ تو آج میں آپ کو اس کے بارے میں کچھ بتاؤں گی اور اس کے حوالے سے آپ کو عبادات بتاؤں گی، نوافل بتاؤں گی، اس کی فضیلت بتاؤں گی۔ تو میری فل ویڈیو کو آپ لوگوں نے دیکھنا ہے، اس کو اسکپ نہیں کرنا۔ اور کیونکہ اس میں نے بہت سے آپ کو جو آپ کو فائدہ دیں گے، آپ کے لیے بہت آپ کی بھلائی کے لیے میں آپ کو بتاؤں گی، نوافل بتاؤں گی، جس سے آپ کے کئی مسئلے مسائل جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے، ٹھیک ہو جائیں گے، اور اس کی برکات سے آپ کی مشکلات حل ہوں گی۔ اس کی برکات سے آپ کی مشکلات حل ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ نے اس مبارک رات کو کہا ہے کہ کیوں نہ میں اے بندے، کیوں نہ میں تجھے ایک رات ایسی بتا دوں کہ تیرے سارے گناہ دھل جائیں، ٹھیک ہے، تو پاک صاف ہو جائے، لیکن اس کو تو نے 10 راتوں میں سے تو نے ایک رات وہ تلاش کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ سب کو ہی معلوم ہوگا، سب کو پتہ ہوگا کہ اس رات میں کیا کیا جاتا ہے اور یہ رات کب آتی ہے اور یہ کون سی رات ہے۔ تو میری پہلی ویڈیو آپ کو کیسی لگی آپ مجھے بتایا کریں، لازمی بتایا کریں کہ میری ویڈیوز آپ کو کیسی لگتی ہیں، اور جو میں آپ کو وظائف بتاتی ہوں، دعائیں بتاتی ہوں، وہ آپ کے لیے کتنی کارآمد ثابت ہوتی ہیں، آپ پڑھتے ہیں، اس پہ عمل کرتے ہیں، مجھے کمنٹس میں لازمی بتایا کریں۔ اور اگر میری ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک کر دیا کرا کریں، اور اگر میرے چینل پہ آپ نیو ہیں تو اسے سبسکرائب کر دیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو شب قدر کے بارے میں۔ شب قدر ایک مبارک رات ہے جو رمضان المبارک کے آخری عشرے میں ہوتی ہے۔ اس رات کی عبادت کا ثواب 1000 مہینے کی عبادت سے بھی بہتر ہے، اس لیے شب قدر بہت ہی فضیلت والی رات ہے۔ لہٰذا شب قدر میں زیادہ سے زیادہ نوافل، ذکر الہی کرنا چاہیے۔ طریقہ نوافل بہت سارے ہیں، لیکن میں آپ کو مختصر بتاؤں گی کیونکہ ماشاءاللہ سے سب کے پاس ہی نالج ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اور لیکن میں یہاں پر مختصر بتاؤں گی، اتنی لمبی ویڈیو تو نہیں میں اس پہ وہ بنا سکتی۔ تو جو مختصر ہے، جو بہت بہت زیادہ ضروری ہیں، حدیثوں میں ہیں طریقہ کار، وہ میں آپ کو بتاؤں گی۔ تو پہلی بات تو یہ کہ ہمیں اس رات کو ہم نے تلاش کرنا ہے خود، ٹھیک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو، اپنے بندوں کو بتانے آ رہے تھے کہ آج شب قدر کے بارے میں بتانے آ رہے تھے کہ آج شب قدر ہے، لیکن جن کو بتانے آ رہے تھے وہ افراد آپس میں جھگڑ رہے تھے، لڑائی کر رہے تھے، بحث کر رہے تھے۔ تو اتنے میں کیا ہوا، وہ جو ٹائم تھا، ایک جو وقت تھا نزول الہی کا، وہ ٹائم ختم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ایک خاص وقت تھا جو مجھے وحی میں مجھے نازل ہوا تھا کہ یہ ایک خاص وقت ہے، تو اپنے بندوں کو جا کر بتا، تو اپنے بندوں کو بتا کہ اس میں وہ بخشش مانگے، اس میں وہ اپنے گناہوں کی توبہ کرے، استغفار کرے، نوافل پڑھے، سجدے کرے، سجدے سجود کریں، قیام کریں، تلاوت کریں، قرات کریں، ٹھیک ہے، دعائیں کریں، گر گڑا کر دعائیں کریں، گر گڑا کر اپنی حاجات مانگیں، جو جائز حاجت ہے اس کی دعا کریں۔ لیکن تم لوگوں نے اپنی لڑائی جھگڑے میں یہ وقت برباد کر دیا، ٹھیک ہے۔ تو اسی لیے وہ جو ایک خاص کرشمہ تھا، خاص وقت تھا، وہ اٹھا لیا گیا، وہ اللہ پاک نے اٹھا لیا کہ یہ تو بندے اس قابل نہیں ہیں، کہ میں تو ان پر رحم فرما رہا تھا، ٹھیک ہے، میں تو ان پہ رحم فرما رہا تھا، بخش رہا تھا، ان کو میں موقع دے رہا تھا کہ یہ وہ وقت ہے، تم اپنے لیے بخشش کرو، اپنے والدین کے لیے بخشش کرو، اپنے بڑوں کے لیے جو فوت ہو چکے ہیں ان کی بخشش کرو، اپنے گناہوں کی توبہ کرو،
لیکن ان لوگوں نے دنیاوی لڑائی جھگڑوں میں اپنا ٹائم ختم کر دیا، وہ وقت ختم کر دیا، اسی لیے وہ جو خاص ایک وقت تھا وہ اٹھا لیا گیا۔ یہی وہ بات ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ تو طاق راتوں میں یہ 27ویں کا جو ایک خاص پیرا ہے، خاص ایک وقت ہے، وہ تو تلاش کر، 27ویں کی رات تک تو اس کو تلاش کر، ٹھیک ہے۔ اس میں اب کوئی بھی ایک وقت ایسا آ سکتا ہے، اس میں کوئی بھی اب ایک وقت ایسا آ سکتا ہے، تہجد کا آ سکتا ہے، رات کا آ سکتا ہے، پہلا پہر آ سکتا ہے، دوسرا پہر آ سکتا ہے، تیسرا پہر آ سکتا ہے، اب کوئی بھی وقت آ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ ہم اس قابل نہیں کہ اللہ پاک ہمارے لیے اسپیشل ایک وقت مقرر کیا، اور ہم اس قابل ہی نہیں تھے کہ ہم اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ تو اب اللہ پاک نے ہمیں یہ ایک کہہ دے کہ ایک چیلنج کے طور پہ یہ ایک چیز ہمارے سامنے آ گئی کہ اب ہم نے طاق راتوں میں اس کی عبادت کرنی ہے، عبادت کرنی ہے، اس رات کو، اس وقت کو، اس لمحے کو ہم نے ڈھونڈنا ہے، ہم نے ڈھونڈنا ہے، ہم سچی توبہ سے، سچی نیت سے ہم نے اس وقت کو ڈھونڈنا ہے۔ تو اللہ پاک تو بہت ہی قریب ہوتا ہے، بہت ہی قریب ہوتا ہے، تہجد کے ٹائم، فجر کے ٹائم، تو ہمیں چاہیے کہ ہم تہجد اور فجر کے درمیان جو ٹائم ہوتا ہے، وقت ہوتا ہے، ہم اس ٹائم جتنے سجدے کریں، سجدے میں جا کر گڑ گڑائیں، دعائیں کریں، اللہ سے اپنے گناہوں کی مغفرت کریں، اپنے آنے والی زندگی کو سنوارنے کی دعائیں کریں، ہم اسلام کے مطابق اپنی زندگی کو لے کے چل سکیں، ہماری ہدایت، اللہ پاک ہماری ہدایت فرمائے، رہنمائی فرمائے، ہمیں انبیاء کرام کے صدقے، اپنے حبیب کے صدقے ہماری دعائیں سن لے۔ ہم نے اب اس ایک وقت کو ہم نے ڈھونڈنا ہے، ہم نے تلاش کرنا ہے۔ کئی لوگ اس رات، ایک رات میں قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، قرآن پاک ختم کرتے ہیں، ایک رات میں ایک قرآن پاک ختم کرتے ہیں، ایک پلک نہیں جھپکتے وہ، ٹھیک ہے۔ کہ کوئی ایک ایسا وقت ہمیں نہیں پتا کہ کون سا وقت ایسا ہو کہ جب اللہ پاک ہماری دعا سن لے، ہماری دعا قبول کر لے۔ راتوں رات وہ سجدے میں گرے رہتے ہیں، راتوں رات وہ قیام کرتے رہتے ہیں، راتوں رات وہ اپنے ہاتھ آسمان پہ بلند کیے بیٹھے رہتے ہیں کہ ہماری دعا اللہ پاک سن لے، کوئی اسے ہماری ادا پسند آ جائے، ہمارا کوئی ایک آنسو اسے پسند آ جائے، ٹھیک ہے۔ اللہ پاک بہت ہی رحیم و غفور ہے، بہت بخشنے والا ہے، بہت رحم فرمانے والا ہے، وہ ہمارے دلوں کو جانتا ہے، ہمارے دلوں میں جو جائز خواہشات ہیں اس کو بھی جانتا ہے، جو ہماری نیت ہے کہ کیا ہم دکھاوے کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، کیا ہم دکھاوے کے لیے آنسو بہا رہے ہیں، سجدے کر رہے ہیں، وہ سب کچھ جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ علیم بذات صدور کا مالک ہے، اسی لیے ہمیں کوئی ریاکاری نہیں دکھانی، ہم نے کوئی ریاکاری نہیں کرنی، ہم نے جو کرنا ہے ہم نے اپنے مفاد کے لیے کرنا ہے، اپنی آخرت کے لیے، اپنی دنیاوی زندگی کو سنوارنے کے لیے، اپنی آخرت کی زندگی کو سنوارنے کے لیے ہم نے کرنا ہے۔ تو اللہ پاک نے اسی لیے یہ کچھ راتیں ہم پر یہ مقرر کی ہیں کہ چل میں تجھے اتنا وقت دیتا ہوں، تو اس میں اپنے آپ کو سنوارنے کی کوشش کر، تو اس میں میرے آگے گر گڑانے کی کوشش کر، دیکھتا ہوں کون ہے وہ بندہ جو سچے دل سے توبہ کرتا ہے، سچے دل سے خلوص سے میرے سے دعائیں کرتا ہے، میرے آگے گر گڑاتا ہے۔ تو اس میں آپ جتنے بھی نوافل آپ پڑھیں، آپ کے بزرگان دین جو فوت ہو چکے ہیں، والدین اللہ معاف کرے کسی کے، تو آپ ان کے لیے نفل پڑھیں، انہیں بخشیں، جو ہمارے اراکین جو وفات پا چکے ہیں ہم ان کو پڑھ کے بخشیں گے، وہ آج کے دن وہ انتظار میں ہوتے ہیں کہ کون ہمیں پڑھ کے بخش رہا ہے، کون ہمارے پیچھے ہے، ہماری اولاد، ہمارے رشتہ دار، ہمارے بہن بھائی، سب وہ ایک ایک کی طرف وہ منتظر ہوتے ہیں کہ کون ہمیں پڑھ کے بخشتا ہے، کیونکہ اس دن ان کے لیے بھی جو ہے وہ راستے کھلتے ہیں، جو ان پر سختیاں ہوتی ہیں۔ تو اس کے جو اب میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں نوافل، وہ آپ دھیان سے آپ سن لیں،
اگر آپ کہتے ہیں تو میں آپ کو ان کی جو لنک ہے میں وہ آپ کو بھیج دوں گی، یا میں آپ کو ان کی پکچر میں آپ کو سینڈ کر دوں گی، ٹھیک ہے؟ اگر آپ چاہتے ہیں، نہیں تو آپ سن لیں دھیان سے، اور چاہے تو آپ اسے کاپی پینسل پہ نوٹ کر لیں کہ کیسے آپ نے یہ نوافل پڑھنے ہیں۔ طریقہ نوافل یہ ہے کہ 2 رکعت نماز میں ہر رکعت میں الحمد شریف اور انا انزلنا سورت قدر ایک بار، سورت اخلاص 3 بار پڑھے تو اس کو شب قدر کا ثواب حاصل ہوگا۔ کہ کیا ہے؟ 2 رکعت نماز میں ہر رکعت میں الحمد شریف، انا انزلنا ایک بار، سورت اخلاص 3 بار پڑھے تو اس کو شب قدر کا ثواب ہوگا۔ اور حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام علیہ السلام جیسا عطا ہوگا، اور اس کو ایک شہر جنت میں دیا جائے گا جو مشرق سے مغرب تک لمبا ہوگا۔ مطلب یہ جو 2 رکعت ہم نے پڑھنی ہے، آپ اس کا اجر و ثواب دیکھ لیں۔ یہ تو صرف مختصر لفظوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس کو ایک جنت کا شہر جو ہے وہ اسے عطا کیا جائے گا جس کی لمبائی مشرق سے مغرب تک ہوگی۔ تو آپ اندازہ لگائیں، صرف 2 رکعت ہم نے پڑھنے ہیں، صرف 2 رکعت ہم نے پڑھنی ہے، اور ہمیں اس کا کتنا اجر و ثواب ملنا ہے اس کے علاوہ اللہ جانتا ہے کہ اس کے علاوہ اس کے ساتھ ہمیں اس کا کتنا اجر و ثواب ہے، کیا کیا ہمیں اس سے انعام ملیں گے، اور کیا کیا ہمارے لیے فائدے ہیں۔ نمبر 2 ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص شب قدر میں 2 رکعت نماز پڑھے، ہر رکعت میں بعد سورت فاتحہ کے سورت اخلاص 7 مرتبہ پڑھے، پھر بعد سلام کے 70 مرتبہ یہ تسبیح پڑھے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ آپ کو اگر یہ لکھنے میں مشکل ہو تو آپ میری ویڈیو کو بار بار دیکھیں، بار بار سنیں، اور آپ اسے سٹاپ کر کے آپ اسے لکھ بھی سکتے ہیں۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس نماز کا پڑھنے والا اپنے مصلے سے نہیں اٹھے گا کہ اللہ پاک اس کے اور اس کے والدین کے گناہ معاف فرما کر انہیں بخش دے گا، اور اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اس کے لیے جنت آراستہ فرما، اور جب تک تمام بہشتی نعمتیں اپنی آنکھ سے نہ دیکھ لے گا اس وقت تک اس کو موت نہیں آئے گی۔ سبحان اللہ! دیکھیں کتنا اللہ پاک نے اجر و ثواب بتا دیا ہے کہ تو یہ کلمات پڑھے گا، تو یہ تسبیح پڑھے گا تو تجھے یہ ثواب ہے۔ ہمیں خود بتا دیا گیا ہے، اس کے باوجود ہم کوتاہی کرتے ہیں، ہم سستی کرتے ہیں، یا ہم نہیں پڑھتے، یا ہم صحیح طریقے سے نہیں پڑھتے۔ تو بس یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح عبادت کرنے کی توفیق دے، اور جیسے قرآن پاک میں کتابوں میں بتا دیا گیا ہے نماز پڑھنے کا طریقہ، تسبیح پڑھنے کا طریقہ، وظیفے پڑھنے کا طریقہ، ہمیں اس طریقے سے، اس خلوص سے پڑھنے کی توفیق دے۔ اس کے بعد ہے، جو شخص 4 رکعت پڑھے، ہر رکعت میں الحمد شریف کے بعد 1 مرتبہ الہاکم التکاثر، یہ سورت تکاثر ہے، اور قل هو اللہ احد 3 بار پڑھے، اس پر موت کی سختی آسان ہوگی، عذاب قبر اٹھ جائے گا، اس کو جنت میں 4 ستون ملیں گے جن کے ہر ستون پر 1000 محل ہوں گے۔ ہر نفل، ہر نماز میں، ہر رکعت میں اللہ پاک نے اس کا اجر ہمیں بتا دیا ہے کہ یہ تم پڑھو گے سورت تو اس کا یہ اجر ہے، یہ سورت پڑھو گے تو اس کا یہ اجر ہے۔ اب پڑھنا ہم نے ہے، ہم نے اپنی آخرت خود سنوارنی ہے، کسی اور نے آ کر ہماری آخرت نہیں سنوارنی۔ دوسرے لوگ ہماری آخرت خراب ہی کرتے ہیں۔ جو شخص 27ویں شب رمضان کو 4 رکعت پڑھے، ہر رکعت میں بعد الحمد شریف کے انا انزلناہ 3 بار اور قل هو اللہ احد 50 مرتبہ پڑھے، اور بعد ختم نماز
سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھے تو جو دعا مانگے گا وہ قبول ہوگی۔ جو شخص 27ویں شب رمضان کو 4 رکعت پڑھے، ہر رکعت میں بعد الحمد شریف کے انا انزلناہ 3 بار اور قل هو اللہ احد 50 مرتبہ پڑھے، اور بعد ختم نماز سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھے تو جو دعا مانگے وہ قبول ہوگی انشاءاللہ۔ پھر ہے جو شخص 27ویں شب رمضان میں 4 رکعت پڑھے، ہر رکعت میں بعد الحمد شریف کے انا انزلناہ 1 بار اور قل هو اللہ احد 27 بار پڑھے، وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جائے گا گویا جیسے وہ ابھی ہی پیدا ہوا ہو، اور اس کو جنت میں 1000 محلیں ملیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جو شخص شب قدر میں نماز عشاء 7 مرتبہ انا انزلنا پڑھے، اسے ہر مصیبت سے نجات ملے گی، 1000 فرشتے اس کے لیے جنت کی دعا کرتے رہیں گے۔ ماشاءاللہ سے یہ ابھی میں نے آپ کو مختصر بتائے ہیں نوافل اور ان کی برکات، تو میں کوشش کروں گی کہ میں اس پر ایک اور ویڈیو بنا سکوں۔ تو بس آپ دعا کیا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہمت دے، توفیق دے، اور میرے ساری چیزیں میری مینیج ہو جائیں کہ میں آپ کے لیے دن میں 2 سے 3 ویڈیو میں آپ سے میں شیئر کر سکوں۔ تو ابھی تو بس میری کوشش ہوتی ہے کہ میں مطلب رمضان ہے، آپ کو پتہ ہے رمضان کی مصروفیت ہوتی ہے، ہمیں یہ لالچ ہوتی ہے ہر نماز کے بعد ہم قرآن پاک پڑھ لیں، تلاوت کر لیں، قرآن پاک ختم کر لیں، خصوصاً اس مبارک مہینے میں جتنے قرآن پاک ختم کیے جائیں اتنا ہی ثواب ہے، اتنا ہی اچھا ہے۔ تو اس کے بعد تو ہماری دنیا جو روٹین ہے وہ ہماری شروع ہو جاتی ہے۔ تو لیکن میں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی میں کوشش کرتی ہوں کہ میں ایک ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، یہ بھی عبادت ہے۔ کسی دوسرے اپنے بہن بھائی کو، اپنے مسلمان بہن بھائی کو اسلام کے حوالے سے کوئی بات بتانا، اس تک یہ پیغام پہنچانا، یہ بھی ایک عبادت ہے، نہ کہ یہ کہ کوئی یہ فارمیلٹی ہے یا بزنس بنا ہوا، نہیں، یہ بھی ایک عبادت ہے۔ تو بس یہ میری آج کی چھوٹی سی کوشش تھی، چھوٹی سی ویڈیو تھی جو میں نے سوچا کہ میں آپ سے شیئر کروں۔ ان سب نوافل میں سے آپ کوئی بھی ایک نفل پڑھیں گے، اس کا ثواب مجھے ملے گا، آپ کو ملے گا، آپ کو ایک میری وجہ سے ایک نالج ملے گی، تو میرے لیے وہ صدقہ جاریہ ہوگی، اور کیا میں اس سے کہوں کہ مجھے اس سے کیا ملے گا۔ تو نا بس، اور اس مقدس رات کو آپ نے خصوصاً در خصوص اپنے اہل و عیال کے لیے دعائیں کرنی ہیں، اپنے لیے دعائیں کرنی ہیں، اپنے اچھے مستقبل کے لیے میرے لیے دعا کرنی ہے۔ اگر میں آپ کو اچھی لگتی ہوں، میری ویڈیوز آپ کو اچھی لگتی ہیں، میرا بیان آپ کو اچھا لگتا ہے تو مجھے لازمی بتایا کریں، تاکہ میں اور جوش و جذبے سے آپ کے لیے اچھی سے اچھی اسلامی ویڈیو بنا سکوں۔ تو یہ بس میرا چھوٹا سا ایک پیغام ہوتا ہے، چھوٹی سی میری ایک کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ تک اچھی سے اچھی بات پہنچا سکوں۔ تو ملتے ہیں بس پھر نیکسٹ ویڈیو میں۔ مبارک راتیں شروع ہوئی ہیں، تو جتنی آپ کوشش کریں کہ رات کو آپ عبادت کر سکیں، جتنی دیر بھی کر سکیں، اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ کون سی گھڑی ہے، کون سا وقت ہے کہ جو اللہ نے مقرر کیا ہے، ہمیں نہیں پتہ، ہم نے تو اسے چننا ہے، ہم نے اسے سلیکٹ کرنے کی کوشش کرنی ہے کہ کون سا وقت ہے۔ کوئی پتہ نہیں ہم ساری رات عبادت کریں، ایک پل ایسا آئے کہ ہماری آنکھ لگ جائے، وہی وہ وقت ہو قبولیت کا، وہی وہ وقت ہو اللہ پاک کی نظر کرم کا، یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو ملتے ہیں بس پھر نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔